دے کر گئے، یہ زیر دست ہونے کے لیے نہیں آیا، بالا دست ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی اس لیے بنی ہے۔ یہی جماعت اسلامی کی تاسیس کا اور یوم تاسیس کا بھی پیغام ہے، جو پہلے تاسیس کے وقت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا تھا، اور یہی بات بتائی تھی کہ ہم سیاست کو کیا سمجھتے ہیں اور دین کو کیا سمجھتے ہیں، اور عام معنوں میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا آدھا حصہ جدا ہو گیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان مضبوط پاکستان بنے، مستحکم پاکستان بنے، محبتوں والا پاکستان بنے۔ تو ہم یہ بات اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر بنایا ہے۔ ہمیں کسی زمین کے ٹکڑے کا مفاد عزیز نہیں ہے، اپنے نظریے اور عقیدے کا مفاد، اور اللہ رب العالمین کے حکم وہ ہمیں عزیز ہے۔ اس لیے ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ زمین کے تو بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہیں، لوگ قومیتوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، زمینوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، اس کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن پاکستان کی تحریک عقیدے اور نظریے کے لیے چلائی گئی تھی۔ اور صوبہ سندھ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک طرف تو صوبہ سندھ نے ان لوگوں کا استقبال کیا جنہوں نے اس عقیدے اور نظریے کے خاطر اپنی زمینیں، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار تک چھوڑ دیے۔ کون چھوڑتا ہے اپنی زمین؟ کون چھوڑتا ہے اپنا کاروبار؟ کون چھوڑتا ہے اپنے رشتہ دار؟ صرف اس فکر میں اور اس طلب میں کہ ایسا ملک بنے گا جہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، عدل اور انصاف کی بالادستی ہوگی۔ تو اس صوبہ سندھ نے سب کو اپنے گلے لگایا، اور دوسری طرف اس صوبے کا اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کی اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی۔ تو یہ باب الاسلام اس لیے بھی ہے کہ محمد ابن قاسم یہاں پر جب تشریف لائے تو یہاں اسلام پھر پھیلتا چلا گیا، اور یہ باب الاسلام اس لیے ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس کی اسمبلی نے اس کی قرارداد پاس کی تھی۔ لوگوں نے سازشیں کی، تقسیم پیدا کی، نفرتیں پروان چڑھائیں۔ دیکھیں، جب بھی عدل کا نظام نہیں ہوگا، جب بھی قوموں کو قوموں سے لڑایا جائے گا، زبانوں کو زبانوں سے لڑایا جائے گا، لسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، جب بھی ظلم کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، تو پھر یہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک سازش ہوتی ہے کہ یہ خود تو متحد رہتے ہیں، ان میں تو کوئی سندھی مہاجر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو مفاد کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ نظام یہ مل کر، اگر دیہاتوں میں دیہی وڈیرا شاہی ہے تو شہروں میں شہری وڈیرا شاہی ہے، اور اس کا ہم نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ جو دیہی وڈیرا شاہی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو شہری وڈیرا شاہی ہے وہ کیا تھی؟ اربن فیوڈلزم کیا تھا؟ پوری آبادیوں میں قبضہ کر لیا، یونٹ آفس، سیکٹر آفس بن گئے، لوگوں کے گھروں کے فیصلے وہاں پر ہونے لگے، بھتے لیے جانے لگے، دہشت گردی کی جانے لگی، اور پوری سوسائٹی پر قبضہ کر لیا کہ کوئی خلاف بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر، پورے سماج پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ قبضہ کرنے والے وہ تھے جو اپنے بڑے آقاؤں کو صرف کرتے تھے۔ تو دیہی اور شہری دونوں جگہ کے جو عوام تھے وہ عوام یرغمال بن گئے، اور فائدہ چند لوگوں کو، وہی آپس میں اتحاد کرتے رہے، یہ سب یہ حکومتیں ساتھ کرتے رہے، اور عوام تقسیم ہوتے رہے۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم اس تقسیم کو ختم کریں، سب کو ایک کریں، متحد کریں، ایک یکجہتی کا اظہار کریں، اور سب مل کر حق کی بالادستی کے لیے، سچ کی بالادستی کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، جو زمینی خدا ہیں ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے سب مل کر لڑیں، جد و جہد کریں، اور اس کے لیے ایثار کریں، قربانی دیں، اور بڑی زبردست قسم کی تحریک کو لے کر آگے چلیں۔ اس لیے ہم جس فیز میں اس ملک میں موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف یہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کل میں بلوچستان میں تھا، بلوچستان کے مسائل بے شمار لاپتہ افراد ہیں جن کا معلوم نہیں ہوتا، جن کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، جن کو قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے، جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے، وہی آئین کو پامال کر کے لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہوں۔ تو عام لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہاں پر جو کچھ بھی صورتحال اس وقت بدامنی کی موجود ہے،
اس ساری صورتحال کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، تعصبات پروان چڑھتے ہیں، پھر بیرونی قوتیں بھی حملہ آور ہوتی ہیں، پھر تقسیم در تقسیم سوسائٹی میں ہونے لگتی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال پر میں نے کل تفصیل سے بات کی ہے، خود ہمارے صوبہ سندھ کی کیا صورتحال ہے۔ ایک بہت بڑا علاقہ جو کچے کا علاقہ ہے، وہاں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور ایسا راج ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں اور اغوا برائے تاوان ہو۔ اور اب تو ویڈیوز آتی ہیں کہ ان کے پاس جس نوعیت اسلحہ ہے، یہ اسلحہ کیسے آ سکتا ہے وہاں پر، وہاں حکومت کی مرضی کے بغیر، اداروں کی مرضی کے بغیر کیسے یہ اسلحہ ان کچے کے علاقے میں پہنچ سکتا ہے کہ وہ ایک متوازی فوج کا کردار ادا کرنے لگے۔ کون ملا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ کون سی کالی بھیڑیں پولیس میں ہے یا رینجرز میں ہے یا اداروں میں ہے کہ جو ان کے ساتھ مل کر عوام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیا اداروں کا فرض نہیں بنتا کہ ایسی کالی بھیڑوں کو بھی ایکسپوز کریں؟ اور اگر کچھ ایسے سردار اور وڈیرے ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں تو ان کو بھی پوری قوم کے سامنے لایا جائے، لیکن یہ کرنے کے بجائے عوام کو تنگ کیا جاتا ہے، کاروبار کرنے والوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اور ویسے تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بلاول صاحب جا کر مندروں کے اوپر رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پر ہماری ہندو برادری کے کاروباری لوگ اغوا کیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ اقلیتیں ہیں، ان کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو یہ کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں، انہوں نے سندھ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ شہروں کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کو اس طاقت کا کیسا نشہ ہے۔ یہ پرسوں کو جو واقعہ ہوا، یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ علامت ہے کہ ایک عورت ہو کر وہ بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے وہ اپنی گاڑی لے کر نکلے اور لوگوں کو کچل دے، اور پورا نظام اس کا تحفظ کرنے میں لگ جائے اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے اور طاقت ہے۔ کیسا انصاف کا نظام ہے یہ؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کے نظام کے خلاف متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جو تازہ کارروائیاں ہیں ان سب لوگوں کی کہ جس میں بجلی کے بل مہنگے سے مہنگی بجلی ہوتی چلی جا رہی ہے، گیس مہنگی کر رہے ہیں، تنخواہ لوگوں کے اوپر ٹیکسز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی پارٹیاں حکومت میں جو ہیں وہ تو ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی ان بنیادی عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی کہ گھر بیٹھ جائیں اور جو چاہو کرتے رہو۔ ہم نے ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، ایک قومی ایجنڈا مرتب کیا، اور اس ایجنڈے میں بھی جو فری نوعیت کی چیزیں تھیں ان کو اجاگر کیا، اس پر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ پورے پاکستان میں مظاہرے ہونے لگے، خود صوبہ سندھ میں بے شمار آپ لوگوں نے الحمدللہ مظاہرے کیے، اور پھر بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے۔ وہاں حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں تو لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج کرنا چاہتا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس احتجاج کا آئینی حق وہ جماعتوں کو یا افراد کو فراہم کریں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس حق سے کون کس کو محروم کر سکتا ہے؟ ہمارے راستے بند کر دیے گئے، ہمارے کارکنوں نے وہ ساری رکاوٹیں عبور کر دی تھی، کنٹینر بھی ہٹا دیے تھے، لیکن ہم نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کئی دھرنے بیک وقت کیے، اور پھر بالآخر ہم مری روڈ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے ہم نے عوام سے گفتگو کرنا شروع کی، اور یہ گفتگو گاؤں دیہاتوں کی سطح پر ہماری ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی آپ کو سامر علی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن وہاں سے بیٹھ کر ہوئی ہے، یہ جو عام ہاری، عام جو ہے مزارع، عام مزدور، بھٹے کے مزدور تک بھی ہمارا پیغام پہنچا ہے، شہروں میں بھی ہمارا پیغام پہنچا، دیہات میں بھی ہمارا پیغام پہنچا۔ اس نے جماعت اسلامی کو ایک امید بنا دیا ہے الحمدللہ اس پاکستان کے لیے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جنون مسئلوں پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم نہ اس پر اتنے پھولنا چاہتے ہیں کہ اپنے سارے کام چھوڑ دیں، اور نہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی میسج ہی ٹریول نہیں کر رہا۔ الحمدللہ پاکستان کے عوام کو جماعت اسلامی کی اس پوری جد و جہد کے ساتھ ایک امید پیدا ہوئی ہے۔
اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار ہم موجود ہیں اس کو دھرنا برائے دھرنا کہ بھئی چلے معاہدہ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں 45 دن بعد ہم نے اگر معاہدہ کیا ہے تو اس کا تعاقب بھی کیا ہے، اس کے بعد مسلسل جلسے بھی کیے ہیں۔ اب ہم نے اپنی پوری ٹیم کو پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر ہم نے جمع کیا، جیسے آج آپ موجود ہیں، کل ہم لاہور جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وسطی پنجاب، پھر جنوبی پنجاب، پھر شمالی پنجاب، ان سب کے تمام ذمہ داروں کو ہم کر رہے ہیں، پھر پشاور میں، اس سے پہلے ہم نے کل بلوچستان کا دورہ کیا۔ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں اپنی پوری ٹیم کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فوری نوعیت کے اہداف ہیں وہ یہ ہیں کہ 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال ہوگی، اور اس ہڑتال کو کامیاب بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ جائیں گے، رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو نہ توڑ پھوڑ کی ضرورت پڑے گی، نہ گولی چلانے کی، نہ پٹاخے پھینکنے کی، نہ جو ہے وہ کسی کو کچھ مارنے توڑنے کی۔ یہ پیغام اتنا واضح ہے کہ پورے پاکستان کی معیشت کو حکمرانوں نے تباہ کیا ہوا ہے۔ ان بجلی کے بلوں کی موجودگی میں، اس مہنگائی کی موجودگی میں، نہ تاجر کام کر پا رہا ہے نہ صنعت کار، اور پھر تاجر دوست اسکیم کے نام پر جو ٹیکس کا ظالمانہ نظام مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پوری تاجر برادری بھی 28 تاریخ کو ہڑتال کر رہی ہے۔ تو آپ بس جائیں گے، ان سے رابطہ کریں گے، کوارڈینیشن کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان سے یہ میسج جائے گا کہ ہمیں حکومت کی یہ پالیسیاں قبول نہیں ہیں۔ یہ جو IPPs ہیں جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، جس طرح بھی امیر العظیم صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ پہ بہت بات کی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ دفاع کے لیے جتنا ضروری ہے وہ تو ہونا چاہیے، لیکن غیر دفاعی اخراجات کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اس دفاعی بجٹ اس سے بھی زیادہ وہ پیسے ادا کیے جا رہے ہیں چند لوگوں کو کہ جو بجلی بنتی نہیں ہے اور ہم استعمال نہیں کرتے، وہ پیسے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بے ایمانی اور یہ دہشت گردی، معاشی دہشت گردی نہیں چلے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں 28 تاریخ کو ہڑتال کرنی ہے، اور 1 ستمبر سے کیمپ لگا کے اور گھر گھر جا کر چوکوں اور چوراہوں پر، بازاروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، سب جگہ جا کر اپنا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جماعت اسلامی اس پورے قومی ایجنڈے پر جو آئین کی بالادستی کا، جمہوری آزادیوں کا، تعلیم کے حق کا ایجنڈا ہے، ہر غریب کا حق ہے کہ اس کو امیر جتنی معیاری تعلیم ملنی چاہیے۔ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ امیروں کے لیے الگ تعلیم، متوسط طبقے کے لیے الگ تعلیم، غریبوں کے لیے الگ تعلیم، سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے، ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان، سب مل کر جو ہے جو ہمارا بنتا ہے وہ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بڑے بڑے جو جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جو حکومت میں شامل لوگ ہیں، ان کے بچے تو یہاں پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور یہاں بھی پڑھتے ہیں تو امریکن اسکولوں میں پڑھائیں گے، برٹش اسکولوں میں پڑھائیں گے، ایسے اسکولوں میں پڑھائیں گے جن کی فیس ادا کرنے کا تصور بھی کوئی مڈل کلاس آدمی اور غریب آدمی نہیں کرتا، اور غریبوں کے اور مڈل کلاس کے بچے ان اسکولوں میں پڑھے جنہوں نے تباہ کر دی ہیں سرکاری اسکول۔ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں؟ لہٰذا چند فیصد لوگوں کو معیاری تعلیم ملتی ہے، خرید کر ملتی ہے، اور جو بڑے پیمانے پر ہے انہیں تعلیم مل بھی رہی ہے تو معیاری نہیں ملتی ہے۔ مقابلے کی دنیا میں ایک کو 0 پہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک کو 200 پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ 250 میٹر کی ریس لگا دو۔ کیسے پہنچے گا 0 والا 250 پہ؟ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم چاہیے، ایک جیسی تعلیم چاہیے۔ 2,62,00,000 بچے پاکستان میں ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، 5 سے 15 سال کے، وہ اسکول میں نہیں ہیں۔ یہ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ ہے وہ وڈیرے جاگیردار، خان سردار، چودھری، یہ بیوروکریٹ ٹائپ کے، یہ فوج کے ڈکٹیٹرز، یہ انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہوا ہے، اور تعلیم سے محروم کیا ہے، صحت کی سہولتوں سے محروم کیا ہے۔ کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بدترین گورننس کسے کہتے ہیں، بدترین حکومت کسے کہتے ہیں؟ بدترین حکومت سندھ کی حکومت کو کہتے ہیں۔ بدترین حکومت اور سہولتیں وہ ہیں جو سندھ میں لوگوں کو حاصل ہیں، جو حاصل ہی نہیں ہے عملاً، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی لوگ اگر کوئی ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے وڈیرے ہیں۔
ایک خاندان 40 وڈیرے، ہے کیا یہ پیپلز پارٹی؟ اب مجھے بتائیے، وصیت کی پرچی پہ جو پارٹی چل رہی ہو اس کی کیا قانونی، کیا سیاسی حیثیت اس وقت رہ گئی ہے؟ وہ پارٹی کے جو قبضہ کر کے کراچی میں اپنا میئر بنائے، وہ پارٹی جو فارم 47 کی بنیاد پر بٹوارا کرے کہ آدھا ایم کیو ایم کو دے دو، جو بچ جائے وہ شہروں میں ہم لے لیں اور دیہاتوں میں تو پورا ہی جو ہے وہ پارٹی اب کیا رہ گئی ہے؟ اگر کبھی ہوگی پارٹی تو ہوگی، اب تو یہ پارٹی نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے۔ یہ سسٹم کے نام سے برباد کر رہے ہیں پورے صوبے کو، اور اب یہ سسٹم کچھ لوگوں نے جا کر اسلام آباد میں بٹھا دیا ہے کہ پورا ملک برباد کرو۔ ان لوگوں نے ہمارا یہ حال کیا ہے، لہٰذا ان کے شکنجے سے نکلنا تو پڑے گا نا، یا اسی طرح غلامی میں زندگی گزارتے رہیں گے، یا اسی طرح ان لوگوں کے آگے جھکتے رہیں گے؟ ان کے اس حصار کو توڑنا پڑے گا، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے عوام اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے ہاتھوں میں اب اپنے وسائل نہیں دیں گے، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ناک بن کر۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جمہوری جماعت، جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا الحمدللہ، جماعت اسلامی جیسی ساکھ رکھنے والی، کریڈیبلٹی رکھنے والی جماعت عوام کی نمائندگی بھی کرے اور نوجوانوں کو اپیل کرے، اس لیے کہ نوجوان مایوس ہیں۔ آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اور 1 ستمبر سے انشاءاللہ ہم اپنی ممبرشپ مہم شروع کریں گے۔ اور یہ مت سوچنا کہ بس اتنے ہو گئے تو کافی ہیں، پورے علاقے کو کور کرو، پورے شہر کو کور کرو، پورے دیہات کو کور کرو، گوٹھوں میں جاؤ، تحصیلوں میں جاؤ، پہنچاؤ اپنا پیغام، اور انشاءاللہ آپ جب پہنچیں گے تو لوگ آپ کی پکار پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ اپنی ممبرشپ کو وسیع کریں، اور آپ کو طریقہ تو بتا دیا ہے، اب تو لوگوں کے پاس زیادہ تر موبائل ہوتا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے آپ ممبرشپ کریں، مینول بھی آپ کے پاس ہوگا، وہ بھی کیجئے گا۔ لہذا آپ کو کیمپنگ بھی کرنی ہے، میگا فون لے لیں۔ حیدرآباد میں کتنے میگا فون لیں گے آپ؟ تھوڑا کم کر لیں، 100 میگا فون اگر آپ لیتے ہیں اور آپ گلی گلی محلے نکل جاتے ہیں، 5 7 7 8 8 10 10 لوگ، اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں، اور شہر میں اہم مقامات پر آپ کے کیمپ لگے ہوئے ہوں، اور پھر پوسٹر بھی ہوں اور ہینڈ بل بھی ہوں، پھر سوشل میڈیا پہ آپ کا میسج بھی ہو، اور اگر یہ ہماری الیکٹرانک میڈیا کی کوریج بھی ہو، تو ہر طرف سے جب آپ کا میسج جائے گا تو پورا حیدرآباد آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، پورا میرپور خاص کھڑا ہو سکتا ہے، پورا لاڑکانہ کھڑا ہو سکتا ہے، پورا شکارپور کھڑا ہو سکتا ہے، پورا جیکب آباد کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے یہ لوگ؟ ان کی آواز بنے، لیکن پہلی بات یہ کہ ان تک پہنچیں، تھوڑا وقت لگائیں، محنت کریں۔ کنونشنل طریقے سے، عام طریقے سے یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے 1 ستمبر سے اپنے اہداف طے کر کے آپ کو یہ ممبرشپ کرنی ہے۔ جب آپ یہ ممبرشپ مکمل کر رہے ہوں گے پھر ہم آپ کو اگلا پروگرام دیں گے کہ کس طرح یہ کمیٹیاں بنیں گی اور کس طرح ان نوجوانوں کو خاص طور پر ہم ساتھ ملائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں جو آبادی ہے اس کا 80% وہ ہے جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80% ہے جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں؟ کتنے ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں؟ 30 سال، جبکہ 65% وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ذمہ داران کی سطح تک ضروری نہیں ہے کہ ہر عمر کے لوگ ہوں، لیکن آپ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں میں، جماعت اسلامی کے ارکان میں 30 سال تک کی عمر کے کتنے لوگ ہیں، 40 سال تک عمر کے کتنے لوگ ہیں۔ اگر وہ ریشو نہیں ہے جو آبادی کا ریشو ہے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ نوجوانوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور گھبرائیں نہیں، یہ نوجوان آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ان نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان پر اعتماد کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو قوت میں ڈالیں، یہی انشاءاللہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ یہی ان وڈیروں جاگیرداروں سے اور سرمایہ داروں سے اور ان ڈکٹیٹروں سے جان چھڑائیں گے جنہوں نے پورے پاکستان کو پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس لیے خاص طور پر آپ
خاص طور پر نوجوانوں میں اس ممبرشپ کو آپ کو چلانا ہے، اور اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہیں، ان تک بھی اپنے پیغام کو پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ ان کو اس وقت کیا سہولت حاصل ہے، تحفظ حاصل نہیں ہے، عزت والی ٹرانسپورٹ حاصل نہیں ہے، وراثت کا حق حاصل نہیں ہے، پورا نظام تلپٹ ہوا ہے۔ جو محنت مزدوری کرنے والی عورتیں ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کا کیا حق ہے کہ اسے ملازمانہ کوئی حقوق کا تصور بھی کر سکتا ہو؟ جو فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتیں ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کر رہی ہیں، جو ہاؤس وائف بھی ہیں انہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں چنچیوں کے، ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کا عزت والا نظام نہیں ہے، ہم ان سب کی آواز بنیں گے انشاءاللہ، اور ان کو عزت اور احترام اور جو بنیادی سہولت دے سکتے ہیں وہ دینے کے لیے پوری تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ان کو ممبر بنائیں اپنا۔ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 45 دن، آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 21، تو 8 کے بعد سے 13 دن نکل گئے، اب رہ گئے کتنے؟ 32 دن۔ 28 کو ہڑتال ہے، پھر آپ کی ممبرشپ مہم ہے۔ اسی دوران اگر آپ کو کال دوں کہ آپ سب اب لانگ مارچ کرنا شروع کریں، پھر یہ نہیں ہوگا، رک جاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ آئیں سب پورے صوبے سے ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور جلوس لے کر آئیں، نہیں، ہر گوٹ سے، ہر تعلقے سے، ہر شہر سے، ہر بستی سے آپ مارچ کرتے ہوئے باہر نکلیں گے انشاءاللہ، اور قریبی علاقوں میں جمع ہوگا، پھر ہر طرف سے مارچ کریں گے، پورے ملک سے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم بتائیں گے کہ کس طرح معاہدے پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف 2 مہینے صاحبزادی کو بٹھا کر آپ نے جو اعلان کیا ہے، وہ اعلان بھی آپ نے اس لیے کیا ہے کہ جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، ورنہ آپ کو کس سے خطرہ تھا؟ آپ تو اپنی سارے کام کیے ہی چلے جا رہے تھے نا۔ لیکن یہ پاکستان کے تمام صوبوں میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے، اور 2 مہینے کے لیے نہیں، ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، بجلی کی لاگت کے مطابق بجلی کی قیمت ہونی چاہیے۔ یہ مذاق نہیں چلے گا کہ تمہارے آئی پی پیز ہوں اور پالیں ہم نہیں پالیں گے۔ اب یہ معاہدے ریوائز کرنے پڑیں گے، اس لیے اس کے تعاقب میں آپ کو نکلنا ہے، اور انشاءاللہ عوام کا حق دلانے کی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو تحریک ہے، اور جگہ جگہ جہاں جہاں ظلم ہے اس ظلم کی آواز ہے۔ کہ میں بلوچستان تھا، انہوں نے کہا حق دو بلوچستان کو، میں نے کہا بالکل یہ تحریک ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ حق اور سچ کی بنیاد پر اکٹھا کریں، کوئی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی لسانیت نہیں، کوئی فرقہ پرستی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، انسان ہونے کے ناطے اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے جو ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کے بھی محافظ جماعت اسلامی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اس تحریک کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، اور بھرپور طریقے سے یہ ممبرشپ کو آگے لے کے جائیں گے، اور چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی اس پورے پاکستان کی سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور قوت بن کر سامنے آئے گی۔ باقی جہاں تک میرٹ کی دھجیاں اڑانے کی بات ہے اور لوگوں کو زبردستی فیل کرنے، لوگوں کو معاشی اور تعلیمی دوڑ سے باہر کرنے کے جو اقدامات خاص طور پر سندھ حکومت کر رہی ہے، وہ ناقابل قبول ہیں، اور یہ میرٹ کا قتل عام ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم سب کو حق اور سچ کی اس آواز کو اٹھانا چاہیے، اور پاکستان کے عوام اور اس صوبہ سندھ کے ہر فرد کو جو تعلیم کا حق حاصل ہے اس کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔